السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کی مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے امت، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا ان کا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محبت خزرہ کی جانب اور لگا کر حضور آقا انعامدار مدینی کے تاجدار مغربی والمصاب جناب رحمتی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات والحیات بعد الممات انک ذو الشأن القدیر. رسول برکت کے لیے پڑھے: اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علی سیدنا محمد وسلم علی وقال خارج بالقوة بالحباب جبناه بالوقال حسن الخواتم وسط الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بأبد كل معاني لك يا الله يا الله يا الله. اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس اور پاک کتاب میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ کہ جس میں قرآن اترا. لہٰذا ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ القریب اب ہم اس ماہ مبارک میں داخل ہونے والے ہیں جو بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان میں 5 حرف ہیں: را، میم، واو، الف اور نون. اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ را سے مراد رضائے الہی، اس کی میم سے مغفرت الہی مراد ہے، اور اس کی وا سے ضمانت الہی مراد ہے، اور الف سے الفت الہی مراد ہے، اور نور سے نوال و عطائے الہی مراد ہے. یعنی اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے، ان کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اور انہیں ضمانت بھی عطا فرماتا ہے، ان سے محبت بھی فرماتا ہے، اور ان پر اپنی عطائے اور بخششیں بھی فرماتا ہے. اس کے متعلق عجائب المخلوقات میں مرحوم ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ ماہ رمضان میں جو رمضان چلا گیا، اس کی 5 تاریخ کو جو دن ہوگا آئندہ ماہ رمضان کو وہی دن پہلی تاریخ رمضان کی. لوگوں نے اس کا بارہا مشاہدہ کیا، اور الحمدللہ یہ کئی سالوں تک 40 سال تک کہ آج بھی اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو انشاءاللہ آپ اس کو ویسا ہی پائیں. آقا علیہ السلام جو ہے تو رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر دعا فرمایا. روایت میں ہے کہ
جو مسلمان ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر حمد و ثنا بجا لائے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لے تو اسے مہینہ بھر آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شکایت نہ ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مہینے کے آغاز پر چاند دیکھو تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی خلق وقدر لک منازل وجعلک آیات للعالمین۔ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اظہار فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ لہٰذا ایسا یہ مبارک و مسعود ترین مہینہ ہے کہ جس کی بے شمار فضیلتیں روایتوں میں وارد ہوئی ہیں۔ لہٰذا اسی کے متعلق ایک اور روایت میں ہے کہ بعض فرماتے کہ جبریل علیہ السلام آسمان والوں کے لیے امان، جبریل آسمان والوں کے لیے امان ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین والوں کے لیے امان ہے، اور رمضان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتیوں کے لیے امان ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرتبہ یہودیوں نے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آ کر یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 روزے ہی کیوں فرض کیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ آدم علیہ السلام نے جو گندم کا دانہ تناول فرمایا تھا جنت میں، تو اس کا اثر آپ کے بدن میں 30 دن تک رہا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد پر 30 دن کے روزے فرض کرائے تاکہ انہیں بھی پاکی حاصل ہو جائے۔ آپ انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے سنیں گے جو قرآن نے کہا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض ہوئے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ اس کو آئندہ ہفتے سماعت کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں کسی دینی محفل میں شرکت کرتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ جو بھی شخص رمضان کے مبارک مہینے میں کسی نیک مجلس میں جائے، دینی محفل میں جائے، مساجد میں جائے یا مدارس میں جائے، وہاں جا کر کچھ علم حاصل کرے، مسجد میں بیٹھ کے چاہے وہ تلاوت قرآن کرے، کچھ پڑھے، یا جہاں دینی حلقہ لگا ہو، درس ہو رہا ہو، وہاں بیٹھے کچھ علم دین حاصل کرے، تو ایک قدم پر اللہ تعالیٰ سال بھر کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے اسے ہر رکعت پر اللہ تعالیٰ نور کا ایک شہر عطا فرمائے گا۔ اس مبارک مہینے کی بے شمار فضیلت۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں اپنے والدین کی خدمت استطاعت کے مطابق سر انجام دے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی بخشش کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور جو عورت ماہ رمضان میں اپنے خاوند کی دل جوئی میں مصروف رہتی ہے، اس کی خدمت انجام دیتی ہے، تو روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اسے حضرت بی بی مریم اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ داخل فرمائے گا، ان کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی۔ لہٰذا ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی شخص ماہ رمضان میں کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ رمضان میں کئی لوگ آتے رہتے ہیں، خاص کر مدارس کے لیے، دینی کاموں کے لیے جو حضرات آتے ہیں، ہم چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں۔ جو غربا، مساکین، یتیم ہوتے ہیں ان کی مدد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ اس مبارک مہینے میں اگر ہم نے کسی ایک بندے کی بھی ایک حاجت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے پورا کر دیا تو بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ
حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اور پھر جو شخص ماہ رمضان میں کسی عیالدار پر خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرماتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ درجوں کو اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ اب سوچیں کہ جو عیالدار ہو، یعنی کہ ایسا شخص کہ جس کے بہت زیادہ اولاد ہو اور اس کی کمائی کا ذریعہ مختصر ہو، ایسے شخص کی مدد کریں۔ اور خاص طور سے اگر آپ دیکھیں کہ دینی مدارس جو ہوتے ہیں وہاں پر بہت سارے طلبہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ان میں بہت سارے طلبہ غریب بھی ہوتے ہیں، تو اگر خاص طور پہ ہم ایسی جگہ اپنی رقم دیں جہاں سے دینی مدارس میں وہ صرف ہوتا ہو یا کسی دینی کاموں میں اپنے بال کو دے تو اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں اس پر عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور درجے بھی بندے کے بلند فرما دیتا ہے۔ لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رزق حلال سے کسی روزہ دار کو افطاری کراتا ہے تو اس کے لیے پورا ماہ رمضان فرشتے دعائے رحمت و مغفرت فرماتے ہیں، اور شب قدر میں ایسے شخص سے جبریل علیہ السلام مصافحہ فرماتے ہیں۔ اور رزق حلال کی شرط، لوگ آج کمائی تو بہت کماتے ہیں لیکن لوگ یہ خیال تک نہیں کرتے کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ کیسا ہے، ہم جو روزی کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، لوگ اس کی فکر نہیں کرتے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے وہ خود بھی افطار کرتے ہیں، اوروں کو مساجد میں افطاریاں بھجواتے ہیں، اسی پیسے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی پیسے کو مسجد اور مدارس میں صرف کرتے ہیں، اسی پیسے سے جو ہے تو کچھ دینی کام کرتے ہیں، بعض لوگ لنگر کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، فاتحہ دلواتے ہیں، جس سے یہ پیسہ جائز نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے حرام کی کمائی اور سوچا کہ اس کی ایک بڑا حصہ میں مسجد میں دے دوں گا تو میرا مال پاک ہو جائے گا، حرام کی کمائی اور سوچا کہ روزہ دار کی افطاری کرا دوں تو مجھ کو ثواب مل جائے گا، میرا مال بھی پاک ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ رزق حلال کمانا خود ایک عبادت ہے، اور رزق حرام سے بچنا یہ فرض ہے، یہ بھی ایک لازم و ضروری چیز ہے، یہ خود بھی ایک عبادت ہے۔ حلال کمائے، حلال کھائے اور حلال کھلائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے لیے تو اچھا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے مومن بھائی کے لیے ہارے اس کے لیے ایسے لے لو، اس کو دے دو چل جائے۔ اپنے لیے جو چیز پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے تو ہم اچھے کپڑے رمضان میں پسند کرتے ہیں اور کسی غریب کو دینے کے لیے سادہ کپڑا لے لیتے ہیں، گیہوں وغیرہ جو بھی ہم صدقہ فطر کے دیتے ہیں ہم خود تو اچھا کھاتے ہیں اور دینے کے لیے سستے والا خرید لیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ کریں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو لہٰذا وہ شخص کہ جو اس مبارک و مسعود مہینے میں رزق حلال سے کسی کو افطاری کروا دے، کی روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اگر کسی کو پانی کے گھونٹ بھی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزہ دار کے جیسا ثواب عطا فرمائے۔ تو صحابہ نے کہ رسول اللہ اگرچہ پانی اس کے پاس موجود ہو، کہا ہاں اگرچہ وہ سمندر کے کنارے بیٹھا پھر بھی اگر کوئی اسے وہاں سے پانی لا کر کے پیش کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ نہ سوچے کہ بھئی کیا تو آ جائے گا، فلاں نے دے دیا تو میں کی دوں، ایسا نہیں، بلکہ ہم اپنا حصہ دیکھیں، فلاں نے دیا اس کا ثواب وہ پائے گا، ہم بھیجے اپنا ثواب ہم پائے، تو اپنی نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری شب تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جو بھی صاحب ایمان اس مہینے میں عبادت کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 7,700 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے، اور جنت میں سرخ یاقوت سے اس کے لیے محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس مبارک مہینے کی۔ اس مبارک مہینے میں جنت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اس لیے تاکہ جو ایمان والا بندہ عبادت کرے یا اس مہینے میں وہ فوت ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بے ایمانوں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جس نے کفر کیا، جس نے ایمان کے بدلے کفر کو پسند کیا، کفار مشرک اور جتنے بدعقیدہ ہے، وہ اگر اس مہینے میں مر بھی جائے، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی بد مذہب کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی مر جائے تب بھی جہنم میں جائے۔ تو اصول کو سمجھے، یہ ساری فضیلتیں ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پر روزے فرض ہوئے ہیں، بے دینوں پر روزے فرض نہیں ہے۔ نماز ایمان والوں پر فرض ہے، ہر عبادت ایمان والوں پر فرض ہے، اس لیے ثواب ایمان والے ہی پائیں گے۔ بے ایمان کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، وہ کتنے ہی چلے کاٹ لے، وہ کتنے ہی گشت لگا لے، وہ نگر نگر ڈگر ڈگر پھر لے، ان کا حال یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے عابدۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ، عمل کرے، مشقت اٹھائے اور جائے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو محنت کرنے کے بعد بھی ان کا صلہ جہنم۔ لیکن ایک مومن کے لیے تو کتنے راستے کھلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سماعت کریں گے۔ تو چونکہ ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا جو جمعہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ ماہ رمضان کی فضیلت باقی دنوں پر ایسے ہے جیسے ماہ رمضان کی فضیلت دیگر مہینوں پر، جیسے اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں پر ہے، ایسے ہی اس مہینے کے جمعہ کی فضیلت دیگر دنوں پر اور ان جمعوں پر جو ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ لہٰذا اس کا جمعہ بھی کتنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عذاب دینا اللہ کا ارادہ ہوتا، اس کا مقصد ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو سورہ اخلاص اور ماہ رمضان عطا نہ فرماتا۔ اور ایک روایت میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان جو ہے تو سال کا دن ہے، اگر یہ سلامت رہا تو سارا سال سلامت رہا۔ یہ ایک چیز بتاؤ، دل جو ہوتا ہے انسان کا یہ خود سب سے بڑا حاکم ہے، اور یہ اگر پاک ہو گیا تو انسان کا پورا وجود پاک ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سلامت ہے تو اس کا پورا بدن سلامت ہے، اور وہ بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ گیا۔ یعنی انسان کا دل سب سے اہم چیز ہے۔ اگر دل میں برائیاں ہو، اگر انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہ کرے گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو وہ دھبا بڑھتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل پر نصیحتیں اثر نہیں کرتی، اس دل پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا دل انسان کا اگر پاک ہو گیا تو اس کا پورا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رمضان سال کا دن ہے، جس نے اس کو سلامتی سے گزار لیا، اس کو نیکی اور عبادتوں میں اخلاص کے ساتھ گزارا، تو اس کا پورا سال اخلاص کے ساتھ سلامتی اور عبادت کے ساتھ گزرے گا۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں گزار دیتے ہیں، لیکن جو یہ رمضان ختم ہو ان کی عبادتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے عبادت نہیں کی، ان لوگوں نے تو ایک رسم ادا کی۔ عبادت تو وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ عبادت کرے تو عبادت کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی ایک لذت ہوتی ہے، کوئی چیز پیتے ہیں اس کی ایک لذت ہوتی ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا بھی ایک مزہ ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، ایک مزہ آتا ہے اس کو۔ تو اسی طرح عبادت کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اسے اس کی لذت اور اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو جب بندہ صحیح معنوں میں عبادت کرے تو پھر وہ اس لذت کو نہیں بھولتا، بلکہ وہ سارا سال عبادت کرتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو سارا سال اب قرآن پڑھنا ہے، پورا نہ صحیح تو روزانہ ایک پارہ، نہ صحیح تو آدھا پارہ ضرور پڑھوں گا۔ نمازوں کو وہ ترک نہ کرے گا، نیک اعمال کو وہ ترک نہ کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا لوگ قرآن کو لپیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ ایک رمضان میں ایک قرآن، دو قرآن، 10 قرآن ختم،
رمضان میں چاش، اشراق، تہجد، اوابین، صلاۃ و تسبیح سب پڑھ لی جاتی ہے. رمضان میں درود شریف کی کثرت، رمضان میں یہ وظیفہ وہ وظیفہ سب کچھ اکٹھا کر لیا جاتا ہے. لیکن جو یہ رمضان گیا پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر سال بھر مسجد دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ عبادت نہیں تھی. اگر عبادت ہوتی تو پھر وہ تمہیں اگلے پورے سال بھر جو ہے تو تم پر اس کا اثر دیکھا جاتا. لیکن وہ رسم تھی، رسم جب تک کی وہ کی، رسم ختم ہو گئی، لہٰذا بدن پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں. تو عبادت کرے، رسم ادا نہ کرے کہ رمضان آ گئے تو قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، فلاں کام کرنا ہے. یہ رسمیں ہم جو کرتے ہیں. عبادت کرے، عبادت یہ اصل ہوتی ہے. لہٰذا اگر جس نے رمضان کو اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارا تو یقیناً اس کی برکتیں دیکھے گا کہ پورا سال اس کا جو ہے تو عبادت میں اور جو ہے اللہ کی عبادت میں جو ہے تو گزر جائے گا. اور البرکات میں ہے، کہتے ہیں مسعودی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جو رمضان کی پہلی شب جب آتی ہے، پہلی طرح جس دن ہوتی ہے، پہلی شب سورہ فتح پڑھتا ہے، وہ سال بھر ہر قسم کی آفات اور بلیات اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. پہلی رات میں جو سورہ فتح کو پڑھتا ہے. اور نیز حدیث پاک میں ہے کہ جب فرشتہ روزے کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے سے مخاطب ہو کر کے پوچھتا ہے کہ کیا میرے بندے نے تیری تعظیم و تقریب کی جیسا اس کا حق تھا؟ تو روزہ عرض کرتا ہے کہ مولا کریم ہاں، تیرے بندے نے میری بڑی اعلیٰ قسم کی تعظیم و تقریم کی، مجھے اپنے نفس کے اعلیٰ مقام میں رکھا، اپنی زبان کو حرام کے بکنے سے، اپنی آنکھوں کو حرام کے دیکھنے سے، اپنے کانوں کو حرام کے سننے سے اور اپنے وجود کو گناہوں سے روکے رکھا. اور نماز کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے اس نے مجھ کو قوت پہنچائی، مجھ کو طاقت پہنچائی. لہٰذا اس نے بڑی اچھی طریقے سے میری خدمت انجام دی اور سارا دن وہ جو ہے تو میری حفاظت پر کمر بستہ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایسے بندے کو ہم مقعد صدق میں اتار کر اس کی خوب عزت افزائی فرمائیں. اللہ قیامت میں اس کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. لوگ سمجھتے ہیں صرف بھوکا رہ لینے کا نام عبادت ہے روزہ، دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا بس ہو گیا. نہیں، روزہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے عوام کا روزہ، ایک ہے خواص کا روزہ اور ایک ہے اخص الخواص کا روزہ. عوام کا روزہ تو یہ ہے ہم جیسوں کا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جمع کرنے سے روکے رکھیں. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ یعنی اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع کے علاوہ تمام گناہوں سے روک لیتے ہیں. ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، پوری اس کی کوشش کرتے ہیں. اور جو اللہ کے اخص الخواص بندے ہوتے ہیں وہ تو اپنا پورا وقت عبادت الہی میں صرف کر دیتے ہیں. جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے کہا کہ بعض صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جو ہی وہ شعبان کا چاند دیکھتے تو رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، اور جو ہی رمضان کا چاند دیکھتے تو فوراً نہا دھو کر کے تیار ہو کر مسجد میں معتکف ہو جاتے اور پورا مہینہ جو ہے تو اللہ کی عبادت میں جو ہے گزار دیا کرتے. تو یہ خصوص خواص بندے ہوتے ہیں کہ جو اپنا پورا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے ہیں. لہٰذا ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد ان پر اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے. روایت میں ہے کہ قیامت کے دن رمضان کو ایک حسین و جمیل شکل میں لایا جائے گا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سجدہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن لوگوں نے تیرے حقوق پہچانے اور تیرا حق ادا کیا لہٰذا ان کو لے کر حاضر، وہ ان کو لے کر کے حاضر ہو جائے گا. اللہ پھر پوچھے گا کہ اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو لہٰذا رمضان عرض کرے گا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مومن نے جس نے میری بھرپور اعانت کی رمضان میں میرا حق پہچانا، میرا حق ادا کیا، آج اس کے سر پر عزتوں کی دستار رکھی جائے، اسے عزت و وقار کا تاج پہنایا جائے اور اس پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمایا جائے. لہٰذا اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن
ایک شخص کو فرشتے بہت مار پیٹ کر کے لا رہے ہوں، اس پر خوب عذاب الہی ہو رہا، جب اس کو لے کر کے وہ جہنم کی طرف چل رہے ہوں گے، اس کی نظر آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر پڑی، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم سے عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ میری امداد فرمائے، میری دستگیری فرمائے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں سے کہ فرشتوں اس کا کیا جرم ہے کہ اسے اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اس نے ماہ رمضان کو پایا مگر پھر بھی اس کا حق ادا نہ کیا۔ آقا علیہ السلام اس شخص کے لیے شفاعت کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ منع فرمائے، اللہ فرمائیں گے محبوب یہ وہ شخص ہے کہ جس کے خلاف رمضان نے میری عدالت میں دعویٰ درج کیا، اس کے خلاف رمضان نے مقدمہ درج کیا ہے کہ اس نے اس کا حق نہ پہچانا۔ حضور فرمائے گے کہ جس کے خلاف رمضان نے خدا کی بارگاہ میں دعویٰ کر دیا ہے میں ایسے شخص سے بیزار ہوں۔ اب غور کریں کیسے اس کے لیے ذلت کا معاملہ ہوگا کہ آقا کی شفاعت بھی اس کے لیے جو ہے تو نہیں ہے کہ ایسا شخص جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ تو غور کریں کہ یہ مبارک و مسعود مہینہ ہے، بہت سے لوگ جو اس مبارک مسعود مہینے کو پا کر بھی اسے غفلتوں میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے اخیر میں خطاب فرمایا کہ اے لوگو ایک نہایت عظیم اور بابرکت مہینہ تمہارے درمیان جلوہ فکر ہونے جا رہا، جس کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک مبارک شب ہے جسے شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مبارک مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اور اس میں شب بیداری کو عمدہ ترین عبادت قرار دیا گیا، اور اس کے ایک فرض کی ادائیگی ایسے ہے جیسے تم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور یہ مہینہ ماہ صبر ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ لہذا یہ غم خواری کا مہینہ ہے جو اس میں ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کو افطاری کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس روزہ دار کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ایک چیز اور سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم روزہ دار کو افطاری کرا دیں اور ہم خود روزہ نہ رکھیں۔ روزہ دار کو افطاری دینا یہ ایک الگ عبادت ہے، لیکن خود روزہ رکھنا یہ ایک الگ عبادت ہے، یہ فرض عین ہے، یہ خود ہم پر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن روزہ دار کو افطاری دینا یہ ایک الگ عبادت ہے۔ تو بعض لوگ خیال کرتے ہیں ہم روزہ اگر نہیں رکھتے ہیں تو چلو کسی کی افطاری کروا دیں آپ کو ثواب مل جائے۔ ارے اپنا فرض چھوڑ رہے ہو اور نفل نیکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ اگر جو بندہ خود بھی روزہ دار ہو اور وہ دوسرے روزہ دار کو جو ہے تو افطاری کرائے تو پھر اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ اس کو اس کی عبادت کا تو اجر عطا فرمائے گا، البتہ وہ بندہ جس کو اس نے افطار کرایا اس کا بھی اجر اللہ اس کے نام اعمال میں درج فرمائے گا۔ تو خود بھی نیک اعمال کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے، خود بھی روزہ رکھے، دوسرے روزہ دار کی بھی افطاری کروائے۔ لہٰذا تب جا کر کے ان فضیلتوں سے ہم جو ہے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ابن جوزی بستار الواعظین میں فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی طرح ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سب میں چھوٹے سیدنا یوسف علیہ السلام جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ پیارے تھے۔ تو جس طریقے سے ان بھائیوں نے خطا کی، جرم ان سے ہوا اور یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ سب بخش دیے ہیں، اسی طرح فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں کی مثال ان 12 بھائیوں کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ
ماہ رمضان کو سب سے زیادہ محبوب فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تو جس نے اس مہینے کی تعظیم و تقریب کی، اللہ اس کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے 11 بھائی معاف کر دیے گئے، بخش دیے گئے، اسی طرح ماہ رمضان کی برکت سے وہ 11 مہینوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح طبقات العیون مجالس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا، ہم اس کو 10 گنا بڑھا دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، فرمان ہے کہ ایک نیکی لاؤ تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر اس پر عطا فرمائے گا، 10 گنا اس کو زیادہ دے تو ثواب عطا فرمائے گا، 10% اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو رمضان ہے، جس میں اس کی عبادت کی اور اس ایک مہینے کی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے تو 10 مہینوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور 10 مہینوں کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب 2 مہینے جو بچ گئے 11 اور 12، تو اس میں سے ایک مہینہ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی رحمت سے اس ایک مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بندے کو اجر عطا فرمائے گا، اور ایک مہینے کے گناہ حضور کی شفاعت سے معاف کیے جائیں گے، اور حضور علیہ السلام کی دعا سے اس کو اس مہینے میں کا اجر عطا فرما دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے کہ پورا سال اس سے جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان جو ہے مہمان کی طرح ہے، جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہمان کا حق پہچانو، اور مہمان کی عزت افزائی کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، یہ بہت اجر کا ثواب ہے۔ فرماتے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کو ساتھ لے کر کے جاتا ہے۔ تو جب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ مہمان کی تلاش میں 3 کوس دور تک کے نکل جایا کرتے تھے تاکہ کوئی مہمان کو لائے اور اس کو بٹھا کر کے اس کے ساتھ کھانا کھائے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کھانا جو مہمان کے ساتھ دسترخوان پر کھایا جائے اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب نہ لے۔ تو مہمان کی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار فرماتے رمضان خود ایک مہمان ہے، یہ رب کی طرف سے آتا ہے، یہ جو دنیا کے مہمان ہیں، یہ رشتہ دار ہمارے ہیں، یہ دنیا ہی سے آتے ہیں اور وہیں چلے جاتے، اپنے گھر سے آتے ان کے گھر کو جاتے، لیکن رمضان خدا کے یہاں سے آتا ہے اور خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا مہمان ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے اور واپس خدا ہی کی طرف جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس شان سے آتا ہے کہ اول رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النیران، کہ اپنے ساتھ 3 چیزیں خاص طور پر لے کر آتا ہے۔ اول رحمت، اس کا پہلا اشرہ رحمت کا، واوسط مغفرت، اس کا دوسرا اشرہ مغفرت کا، وآخر عتق من النیران، اور اس کا جو آخری اشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور مہمان آتے ہیں تو اپنا رزق لے کر آتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو وہ ہمارا رزق لے کر کے آتا ہے، اور مہمان جاتے ہیں تو میزبان کے گناہ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان جاتا ہے تو گناہوں کو مٹا کر بھی جاتا ہے اور بندے کی نیکیاں لے کر خدا کے یہاں جاتا ہے، پورے مہینے کی اس کی عبادت لے کر کے خدا کے یہاں جاتا ہے۔ ایسا مبارک و مسعود یہ مہینہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مثل بارش کے ہے، یہ مثل بارش کے، اس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں پانی کی ضرورت ہو تو ہمیں پانی لینے کے لیے کسی کنویں پر جانا پڑتا ہے، کسی نہر یا ندی کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن رمضان وہ ہے کہ جو خود آ کر کے برس کر کے چلا جاتا ہے۔ 11 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں بندے خود عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان وہ ہے کہ جو خود آتا ہے اور برستا ہے اور اپنی رحمتوں سے بندوں کو مالا مال کر کے چلا جاتا ہے۔ تو بے شمار اس کی فضیلتیں اور برکتیں، لہٰذا اس مہمان کا استقبال، اس مہمان کی عظمت کو جانیں کہ یہ وہ ہے کہ جو ہم پر بے شمار احسان فرما کر کے جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی، تو لہٰذا اس آنے والے مہمان کا استقبال کریں۔ جیسے ہم مہمان کو، ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے
تو ہم اس کی پوری خاطر تواضع کرتے ہیں۔ لہٰذا رمضان آ رہا ہے، اس کا پورا خیال رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نمازوں کو قضا نہ ہونے دیں، روزوں کو قضا نہ ہونے دیں، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، تسبیح، تہلیل، ذکر، اذکار، کوئی چیز میں کمی نہ ہونے دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنی عبادات کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس مبارک مہینے میں عبادت کے ذریعے سے اس مہمان کے دل کو خوش کریں، تاکہ جب یہ خدا کے یہاں جائے تو گواہی دے کہ مولا تیرے بندے نے میرا حق پہچانا اور اس کو اچھی طریقے سے ادا فرمایا۔ روایت میں ہے کہ ایک مجوسی بولتے ہیں اس شخص کو جو آگ کی پرستش کرتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ تو ایک مجوسی جو ہے تو بازار سے اپنے بیٹے کو لے کر گزر رہا تھا، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اس کے بیٹے نے کوئی چیز تھی ہاتھ میں، اس کو کھانا شروع کر دیا، وہی اس نے اپنے بیٹے کو مارا اور سخت سزا دی اور کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو رمضان میں مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا ہے؟ لہٰذا روایت میں ہے کہ ایک ہفتے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہوا، تو شہر کے کسی متقی عالم نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کیا تو وہی مجوسی ہے جو دنیا میں آگ کی پوجا کرتا تھا؟ کہا ہاں میں تھا تو وہی مجوسی، لیکن جب میں نے ماہ رمضان کا احترام کیا اور اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے سامنے ماہ رمضان میں کھانے سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا اور موت سے پہلے اللہ نے مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اللہ نے مجھ کو جنت میں داخل فرمایا۔ تو سوچے کہ جب اس مبارک مہینے کی تعظیم کرنے سے ایک مشرک، ایک مجوسی بخشا جائے، تو ایک مومن جو خود اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اگر اس مبارک مہینے کی تعظیم و تقریب کرے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ وہ تھا مشرک لیکن رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، تو جو ایمان والا رمضان کا احترام کرے اللہ تعالیٰ موت کے وقت شیطان کے شر سے اس کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اور جب وہ جنت میں گیا تو پھر سوچے کہ ایک ایمان والے کو اللہ جنت میں کیسا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اس آنے والے مبارک و مسعود مہینے کا احترام کریں اور خوب عبادت و ریاضت میں گزارے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بہتر جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ رمضان کا مہینہ وہ قریب ہی قریب، تو مسائل چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وقت میں مکمل بیان نہیں ہوتا، اس لیے چند مسائل کو آج ہی آپ سماعت کر لیں۔ روزہ سے متعلق، روزہ دراصل یہ ایک باطنی عبادت ہے کہ جب تک بندہ ظاہر نہ کرے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے۔ دیگر اعمال ایسے ہیں، عبادات ایسی ہے کہ جب بندہ اس کو کرتا ہے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی شکل ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تو یہ ایک شکل ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی پہچانے کہ ہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کی اپنی ایک شکل ہے، ادائیگی ہے، کچھ اس میں عبادات ہیں جو کرے تو انسان دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے عبادت کر رہا ہے، حج کر رہا ہے۔ ہم کسی کو رقم دیتے ہیں تو یقین کوئی بھی دیکھ کے سمجھ جائے گا، تو زکوٰۃ کی رقم ہو سکتی ہے، صدقہ ہو سکتا ہے، خیرات ہو سکتا ہے، لیکن ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی ایک شکل ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا ہے کہ جو ایک باطنی عبادت ہے کہ جب تک بندہ یہ ظاہر نہ کرے کہ میں روزہ دار ہوں کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہ راز خدا اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اور بندہ جب صبر کرتا ہے تو ساری دنیا سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھے نہ دے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ جو حالت روزہ میں حرام ہو۔ تو یہ ایک راز ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ہے، تو لہٰذا اللہ اس کی بہتر جزا اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو دراصل کا روزہ صرف ظاہر کا نہیں ہوتا، باطن کا بھی ہوتا ہے۔ ظاہری روزہ تو یہی ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کثر کھانے پینے اور جماع کرنے سے روکے رکھے، لہٰذا بنیت اس نیت کے ساتھ کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ اگر بندہ یہ کام کرے تو پھر وہ عبادت، وہ روزہ۔ لیکن اگر کسی کی ایسی نیت نہ ہو اور وہ دن بھر بھوکا رہ لے تو وہ اس کا روزہ نہیں، وہ عبادت نہیں بنے، کیونکہ نیت ضروری ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔
نیت دل کے ارادے کا نام ہے. بندہ دل میں ارادہ کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، کل میں نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ اس کی نیت. اگر کسی نے یہ نیت نہ بھی کی سحری کھا لی تو سحری کھانا بھی نیت کے قائم مقام ہے، بشرط یہ کہ روزہ نہ رکھنے کا ارادہ. اگر یہ ارادہ کیا کہ کل مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، اچانک کوئی شخص ہو گیا 3-4 بجے سحری کے ٹائم میں اور بھوک لگ گئی، سوچا کھانا کھا لیتا ہوں، اس کھانے سے اس کی سحری نہیں ہوگی، وہ روزہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ نیت نہ رکھے کہ ہاں مجھے روزہ رکھنا. رات میں کسی نے ارادہ کیا تھا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، سحری کے وقت اٹھا سحری کھایا لیکن زبان سے نہ کہا تو اس کا روزہ ہو گیا. اس کی نیت تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن کوئی شخص سحری کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے سوچ رہا ہے کہ نہیں کل روزہ تو رکھنا نہیں ہے، 12 بجے اور پھر کھانا کھاؤں گا تو وہ روزہ نہیں ہوا. تو لہٰذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا مستحیل. سحری کھانا نیت کے قائم مقام ہے جبکہ روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہے. لہٰذا اگر رات سے نیت کرے تو رات میں بھی کر سکتے ہیں کہ کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں. اگر دن میں کرنا چاہیں تو دن میں زوال سے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں. فرض روزہ رمضان کا اس کی نیت غروب آفتاب سے لے کر کے دوسرے دن نصف النہار کے زوال کے کچھ دیر پہلے تک وہ جو ہے تو روزے کی نیت کر سکتا ہے کبھی، چاہے تو رات میں کر لے چاہے تو دن میں کر لے. یہ پورا وقت اس کے لیے نیت کا ہے. یعنی ایک دن ہے جیسے کہ آج ہے، اب آج جب سورج ڈوب جائے گا تو سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے کل زوال کے وقت تک نیت کا وقت. اگر کوئی شخص سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا اور اس نے سحری بھی نہیں کی، اب جو تو دن نکل آیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، نماز کے وقت اٹھا، اذان کے وقت اٹھا، تو پھر اب سحری نہیں کرے گا. وہ چاہے تو نیت کر لے میں روزہ رکھتا ہوں، بغیر سحری کا روزہ ہو جائے گا. بعض لوگ خیال کرتے کہ ہم نے سحری نہیں کی تو روزہ نہ ہوا، ایسا نہیں ہے. بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے. سحری کرنا سنت ہے، ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا جو تو معاملہ ہے. تو لہٰذا سحری کرنا خود ایک عبادت ہے، سنت ہے. تو سحری کر لے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی. زوال سے پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں. بغیر سحری کے بھی روزہ ہو سکتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میں اٹھا نہیں تب چھوڑ دیا کہ رکھنا ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو لہٰذا رمضان کے فرض روزے کے لیے غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن زوال تک جو ہے تو نیت کا وقت ہے، چاہے رات میں کر لے چاہے دن میں کر لے. اب روزہ کی جو ہے تو واجب ہونے کی کچھ شرطیں، 3 شرطیں. پہلی یہ کہ اپنے آپ کو قصدن یعنی جان بوجھ کر کھانے سے بالکل روکے رکھنا. دوسرا یہ کہ پینے سے روکے رکھنا. اور تیسرا یہ کہ قصدن جماع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. یہ بالکل اس کے 3 خاص ضروری اثر. اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک لقمہ بھی کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. لہذا روزہ صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے حیض و نفاس سے پاک. عورت اگر حیض کے عالم میں ہے یا نفاس کے عالم میں ہے تو ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ بعد میں اس کی قضا کرے. اگر پہلے پاک تھی، روزہ کی نیت کر لی، روزہ رکھ لیا اور درمیان میں یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا. لہٰذا اپنے دن کو وہ روزہ دار کی طرح گزارے اور بعد میں اس روزے کی قضا کریں گے. اور دوسرا یہ کہ نیت یعنی دل سے روزے کا قصد کرنا ہے نا. تو لہٰذا اس چیز کا آپ جو ہے بالکل خیال رکھیں. اور روزہ میں جو ہے تو جو چیزیں مباح ہیں کہ جیسے کہ سرما لگانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا یا خوشبو سونگھنا، پچنے لگانا، قصد لینا، سر یا بدن میں تیل لگانا، کان میں پانی ٹپکانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، اپنا تھوک خود نگل لینا، کلی کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے پانی کی اس کو نگل لینا، دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا بغیر چبائے نگل لینا بشرط یہ کہ چنے سے کم ہو. تو یہ مباح ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. مسواک وغیرہ کرنے سے، سرما لگانے سے، تیل لگانے سے، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ آ کے بار پوچھتے ہیں کہ داڑھی کٹوانے سے، بال کٹوانے سے، کٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں ٹوٹتا. لیکن داڑھی کٹانا، داڑھی مڈانا حد شرع سے کم رکھنا حرام.
روزے کی حالت میں ایسا کرے گا تو سخت گناہگار ہوگا، کیونکہ داڑھی کا منڈوانا کیونکہ حرام ہے، حد شرع سے کم رکھنا حرام ہے، اور روزے کی حالت میں کٹائے گا یہ اور زیادہ حرام، اور زیادہ گناہ، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، گناہگار تو ہو جائے گا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن تراشنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ بار بار آگے کس سے ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس سمجھ لے، اصول کو سمجھ لے کہ قصداً کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے گالی دے دی، کسی نے فلم دیکھ لی، ٹی وی دیکھ لی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ وہ بندہ صرف ایک خالی جو، تو جیسے آپ کہیں گے نا کہ اگر کوئی یہ ہو جس کو ہم کہیں گے کہ کوئی چیز ہم بلواتے ہیں پارسل، اور وہ جس طریقے سے پیکنگ ہو کر کے آتی ہے، پارسل آتا ہے، تو اگر اس کے اندر سے اصل چیز نکال لی جائے، صرف پیکنگ خالی ڈبہ پیک کر کے دے دیا جائے، تو بس سمجھنے ویسے اس کی مثال رہ جاتی ہے کہ بندہ جب روزہ رکھ کر کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی برائی کا کام کرے، تو اس کے بس ایسے سمجھنے کے اوپر سے صرف بس ایک روزہ کی شکل ہے، اور اندر سے اس کی نورانیت، اس کا اجر، اس کا ثواب ختم ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ اور دوسری ایک خاص چیز جو میں ہر سال کہتا رہتا ہوں کہ سحر و افطار، آپ نے جس مسجد کی آواز پر اہل سنت، اہل ایمان، جس مسجد سے بھی آپ نے وہاں سے سحر کی جب نیت کی ہے، جہاں سے سحری بادی ہے، وہیں سے آپ افطار کریں، بہتر آپ کے لیے یہ۔ یا تو پھر آپ اپنے وقت کا تخمینہ خود دیکھ لیں، آج کل تو 4 نکل آتے ہیں، اپنی گھڑی کے مطابق دیکھ لیں کہ جس وقت کب ختم ہو رہا ہے، اور کب جو ہے تو سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، افطار کا وقت کب ہو رہا ہے۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں وہاں دیر سے ختم ہو رہا ہے، بھی سحری کا ٹائم، وہ ہم مسجد کے حساب سے جو ہے تو سحری جو تو ختم کریں، اور افطار دیکھتے ہیں کہ یعنی مسجد میں جلدی ہو جائے گا، ہاں وہاں جلدی اعلان ہو گیا، ہم نے اس کے اوپر جو ہے تو اعلان پر جو ہے تو بولی، یہ ہماری نفس ہے، یہ تو نفس کو خوش کرنا ہوا کہ جہاں سہولت ملی وہاں جو ہے تو پہنچ گئے۔ اصل روزہ کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے رکھے، صبر کرے، اور اس کے اندر تو صبر ہی نہیں ہے، کھانے کے لیے لمبے وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ ہاں اگر دیر سے ختم ہوتی ہے، اور کھانے ہی کے لیے جہاں جلدی افطار ہو گیا وہیں فوراً جو افطار کر لیا، تو یہ ہمارے نفس ایسے نہ کریں۔ اور خاص کہ کسی بھی فاسق فاجر کے اعلان کا اعتبار نہ کریں۔ اگر کوئی فاسق و فاجر شخص، فاسق کسے کہتے ہیں؟ وہ فاسق جو گناہ کرتا ہے، اور فاسق مولن وہ کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، برائی کبیرہ کرتا ہے، اعلانیہ جو ہے تو داڑھی منڈاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز بھی بلا عذر شرعی چھوڑ دے، وہ بھی شریعت کے نظر میں فاسق مولن ہے، اس کی اذان نہیں، اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، اس کو ایمان بنانا گناہ ہے۔ تو سوچے کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، جو اپنی ایک داڑھی کو حد شرع سے کم رکھے، جو کھلے عام گناہ کا کام کرے، حرام کام کرے، ایسا شخص فاسق مولن، شریعت اس پر اعتبار نہیں کرتی، اس کی گواہی کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ آج کل ایک جو تو چل چکا ہے رواج، نکاح لوگ کرتے ہیں تو نکاح میں جو وکیل اور گواہ ہوتے ہیں، وہ گواہ اور وکیل بھی فاسق ہوتے ہیں۔ فاسقوں کو وکیل اور گواہ، جس کی تاریخ نہیں ہوتی، جس کو شریعت کے مسائل کی خبر نہیں ہوتی، ایسے شخصوں کو لا کر وکیل اور گواہ بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ جو بد عقیدے ہوتے ہیں، یہ تو سب سے خطرناک جو تو فسق اعتقادی ہے، یہ تو فسق عمل ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس کا عمل برا ہے، جس نے نماز چھوڑی یہ عمل ہے، داڑھی منڈائی یہ عمل ہے، داڑھی کا کاٹنا، نماز کا چھوڑنا، اعلانیہ گناہ کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، یہ سب اعمال ہے، یہ برے اعمال ہے، اعمال کبیحہ ہے۔ تو جو شخص یہ کرے، شریعت کہتی ہے وہ فاسق مولن ہے، اور اس کی اذان نہیں، نماز نہیں، اس کی گواہی قبول نہیں۔ وہ اگر چاند دیکھ کر گواہی بھی دے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ آج لوگ فاسقوں پر اتنا اعتماد کرتے، تو سوچے جب عمل والے کا یہ حال ہے تو جس کا عقیدہ خراب ہو، جو اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والا، چماس یا ذلیل ذرہ ناچیز سے کم کر کہتا ہو، وہ وہابی دیوبندی بد عقیدے، ان کی بد عقیدی اس سے بدر جہاں بدتر ہے کہ بد عمل بخشا جائے گا لیکن بد عقیدہ بخشا نہیں جائے گا۔ بد عملی کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے، یا تو پھر حضور کی شفاعت کر دے، یا تو جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں آ جائے، لیکن بد عقیدہ جہنم میں گیا تو پلٹ کر نہیں آیا۔
وہ بئس المصیر، قرآن کہتا ہے کہ بہت بری جگہ اس نے پلٹنے کی، پھر نہیں لوٹ کر کے آ سکتا۔ تو سوچے کہ جب بد عمل کی آواز پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے، اس کی گواہی کو مان نہیں سکتے، تو بد عقیدوں کی آواز کا اعتبار نہ کرے۔ ان کی اذان اذان نہیں، ان کی نماز نماز نہیں، ان کے سحر و افطار کا اعلان اعلان نہیں ہے، یہ شرارت۔ تو اپنی عبادت کی حفاظت خود کرے، ایسے لوگوں کی آواز پر، ان کے اعلان پر اپنے روزے کو اور اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔